دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی نیک اور برگزیدہ پیغمبر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے آپ کو انجیل مقدس عطا فرمائی تھی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے 4 معجزات کے بارے میں روبرو کرائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر جات اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک جگہ بنی اسرائیل کے تمام لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں، تو آپ علیہ السلام نے مٹی کا ایک کبوتر بنا کر اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے کبوتر کو اس لیے شامل کیا کہ وہ تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ ہے۔ مادر جات اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ روایت کے مطابق ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے شفا حاصل ہوئی، وہ ایمان لے آئیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا تھا: آجر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک کیسر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں تک زندہ رہا اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ ایک بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا۔ لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کئی مدتوں تک زندہ رہا، اس کی اولاد بھی ہوئی۔ آسد کی بیٹی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اس کے بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح کو زندہ کرنا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں مردوں کو جب زندہ کیا تو بنی اسرائیل کے باشندوں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے نہیں تھے، بلکہ تینوں پر سخت تاری تھی، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر چکا ہے۔ تم مجھے ان کی قبر پر لے چلو تو میں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا
کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو کھاتے اور جو کچھ بھی چھپا کر رکھتے وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور جو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ان کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ جب ان بچوں کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں تمام باتیں بتاتے ہیں۔ یہ سن کر بچوں کے ماں باپ نے بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے سے منع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ جب آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے مکان کا دروازہ جب کھولا تو مکان میں سے واقعی سور نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غصے میں آ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ ان سے محفوظ رہے۔